موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں ہر معاملے کے اندر اس وقت نیچا دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کئی اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. 9 نومبر 2019 کو حکومت پاکستان نے سکھوں کے لیے کرتارپور کا راہداری کوریڈور کھولا، وسیع ظرفی کا مظاہرہ کیا، بین المذاہب ہم آہنگی کا بڑا پرچار کیا گیا، لیکن عین اسی دن 27 سال سے لٹکا ہوا مسئلہ بابری مسجد کیس، انڈیا کے سپریم کورٹ نے اس دن یہ آرڈر جاری کیا کہ بابری مسجد کی جگہ کے اوپر مندر تعمیر کیا جائے. یہ فیصلہ ایک دن بعد میں بھی سنایا جا سکتا تھا، کوئی مہینہ پہلے بھی یہ کیس اور اس کا فیصلہ صادر کیا جا سکتا تھا. عین اس دن اس فیصلے کا جاری کیا جانا، اس میں اور کوئی حکمت نہیں. یہ ہندو متعصب بنیے کی یہ کہ وہ مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں تم تو سکھوں کے لیے ایک راہداری کھول رہے ہو، ہم نے تمہاری مسجد کے اوپر مندر بنانے کا فیصلہ سنا کے تمہارے منہ پہ تماچا مارا ہے. جو شخص ہمیں مارنے آئے، ہم پہ اٹیک کرنے آیا، ابھی نندن انڈین پائلٹ، ہم نے اسے بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت اور وقار کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ اس کو ہم نے انڈیا کو واپس کر دیا. دوسری طرف ایک مجذوب ملنگ قسم کا بندہ جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، ڈسکا کے قریب اس کا گاؤں ہے جسر والا، وہ ایک میلے پہ بارڈر کے ایریے میں گیا، غلطی سے باؤنڈری کراس کر کے انڈیا چلا گیا، پکڑا گیا. جن دنوں یہ ہماری کشمکش انڈیا کے ساتھ عروج پہ تھی، ان دنوں کے اندر اس غریب کو جے پور جیل کے اندر پتھر مار مار کے اس کا سر کچل کے اس کو جان سے مار دیا گیا. ایک طرف ایک بے گناہ کو، ایک بے ضرر انسان کو، ملنگ اور درویش قسم کے بندے کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور دوسری طرف ایک ہمیں مارنے آیا ہے بدبخت، ہم اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں. کلبھوشن 300 افراد کا قاتل، اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی. پاکستان میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر جرت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سزا دیتے، اور اس کا کیس بھی اتنا مؤخر کر دیا گیا کہ اس کو سزا کیا ملی ہے؟ کوئی سزا نہیں ملی. یہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت ہے، اور دوسری طرف کفر کی صورتحال ہے. ذرا دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہم کس قدر مزدوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے مجبور کیے جا چکے ہیں. ایک طرف امریکی گنڈا 3 لوگوں کو قتل کر کے ریمنڈ ڈیوس ادھر سے بڑی جو ہے عزت کے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا جاتا ہے. دوسری طرف ہمارے وزراء بھی امریکہ جائیں تو جامع تلاشی دیں، ذلت اور خواری برداشت کریں. ایک طرف ایک گستاخ رسول عورت حضور کی گستاخی کرے، سارا کفر اکٹھا ہو کے زور لگا کے اسے پاکستان سے چھڑوا کے اسے یورپ لے جاتا ہے. دوسری طرف مسلمان 59 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک بے گناہ عافیہ صدیقی کو امریکہ سے آزاد نہیں کرا سکے.
ایک طرف کفر کا اتنا عروج ہے اور دوسری طرف مسلمان کس قدر پستی اور ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ذلت اور یہ رسوائی کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ان الاختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف مما لا يحب اللہ تعالی ولا یؤتی علیہ نصر والظفر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اختلاف اور باہمی جھگڑا اور بزدلی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عاجزی، کمزوری اور بے بسی کی علامت ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر آپس کے اختلاف جو ہیں ابھرتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جب کوئی قوم آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہے، جب کسی قوم کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں، یہ عاجزی، کمزوری اور بے بسی کی علامت ہیں۔ مما لا یحب اللہ تعالی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ولا یؤتی علیہ نصر والظفر، فرمایا کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہ کسی قوم کی مدد کرتا ہے اور نہ اللہ کسی قوم کو کامیابی عطا کرتا ہے۔